نے آخری دن اپنا پردہ ہٹوا دیا اور اپنی امت کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے او میری امت الصلاۃ الصلاۃ. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، عزیزان محترم آپ بھی سن رہے ہیں. ذرا غور کیجیے گا، آپ کا انتقال قریب ہو جائے. آخری وقت کوئی وصیت کرتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد کہتی ہے ابو کی آخری وصیت تھی. ارے کہتی ہے نہیں کہتی، کہتی ہے آخری وصیت تھی. پھر چاہے وہ جائز ہو نہ جائز ہو، بے وقوف کر گزرتا. تو تیرے باپ سے زیادہ احسان تو کائنات کے امام کے. ارے آپ ہی نے ارشاد فرمایا تم میں وہ شخص جو ہے ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میری محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو. اسی لیے صحابہ فرماتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو. مرد تو مرد، عورتیں بھی یہی کردار نبھاتی تھی. ایک عورت ہے اور جنگ کے میدان میں آئی ہے، احد کا میدان گرم ہے اور معرکہ جو ہے وہ جو ہے حد تک پہنچ چکا ہے. کافرین نے یہ خبر پہنچا دی ہے حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ شہید ہو گئے. ایک عورت آگے بڑھتی ہے، گھر بار چھوڑتی ہے اور میدان میں پہنچتی ہے اور ایک صحابی کو پوچھتی ہے ماں بالا رسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے. عورتوں کا جذبہ یہ تھا تم تو مرد ہو، عورت کے جذبے کو سلام کرو، بی بی سمیہ کے جذبے کو سلام کرو. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی. عمار ابن یاسر کی ماں کو یاد کرو. ارے یاد کیجئے یہ اسلام کی سرزمین ہے، اسلام مذہب ہے، اس کا حال ہی کچھ ایسا ہے. یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے اسلام تو قربانیاں چاہتا ہے. خیر مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی، مجھے تو عرض یہ کرنا ہے آخری وقت انسان نصیحت کرتا ہے، آخری وقت وصیت کرتا ہے. اولاد کہتی ہے ابا کی آخری وصیت ہے، ابا کی آخری نصیحت ہے. کائنات کے امام نے آخری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اب ہم دیکھیں اسی لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا. ارے رحمت للعالمین تھے، رحمت والے نبی جی تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے
کسی کو میری جگہ نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور پھر میں محلے میں نکل جاؤں، دیکھوں جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز نہیں پڑھتے نہیں کہا، اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑ کر پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ کتنی تعبیر کر لو لیکن ایک بات پکی اور ٹھکی نہیں تو اگر ہم نماز کے پابند نہیں تو پھر ہم مخلوق کے پابند نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری بات کو پوری طرح سنا نہیں گیا۔ چلا 4 مہینے مقصود نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلا اور 4 مہینے لگانا مقصود نہیں ہے، مقصود تو دین ہے۔ نماز 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہو اور جو ہے ایسے ہو رہی ہو جیسے جسم میں سانس آتی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو رہا ہو، دین کے مطابق اپنی زندگی گزر رہی ہو۔ ورنہ لوگوں ہم تبلیغی ہیں اور تبلیغ میں چلتے ہیں، اپنے مریدین کو وظیفے میں بتلاتے ہیں کہ سال میں چلا لگاؤ اگر اللہ تمہیں توفیق دے، لیکن حق اور سچ بات کہتے ہیں چلا 4 مہینہ مقصود نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں چلا 4 مہینہ مقصود نہیں، مقصود تو دین ہے، مقصود تو دین ہے۔ اپنی زندگیوں کو دین پر لاؤ، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، زندگی دیندار لے کر چلو، پھر ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او ابو سفیان، او ابو سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے میرے پیچھے چل۔ جو سرکار کے پیچھے چل پڑا وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا اور اس نے دینداری کی زندگی پالی۔ سیدنا ابوبکر وفادار پیغمبر، پیروکار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار، سیدنا ابوبکر صدیق آپ کی صحبت میں چل پڑے۔ جب وہ موقع آ گیا اعلان کر دیا گیا اور یہ خبر پہنچی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزم و استقلال کا پہاڑ اور اعاذ اللہ بالاسلام، اسلام کو جس کے ذریعے سے اللہ نے قوت بخشی ہو وہ عمر فاروق آقا دھو بیٹھے اور کہنے لگے خبردار کسی نے کہا کہ میرے محبوب دنیا سے چلے گا۔ وہ تو جیسے موسیٰ اپنے رب کو ملنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے، میرے نبی اپنے رب کو ملنے کے لیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر کا حال یہ ہے، لیکن جس نے صحبت پائی تھی، اس لیے کہتا ہوں
الٹیا سیدھی نہیں کرو گے تب تک زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے. مصنوی میں مولانا روم لکھتے مولوی مولانا روم ہرگز نہ شور. یہ مولوی تو مولانا روم بنتا ہی نہیں. مولوی مولانا روم ہرگز نہ شور. تا غلام شمس تبریزی نہ شور. اگر شمس تبریز کی جوتیوں کو سیدھا نہیں کرتا تو یہ مولوی مولانا روم نہ بنتا. اس لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ. اللہ والوں کے پاس وہ دولتیں ہیں جو دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کو. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا ہے وہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ہم نے اس کو بدل دیا. میرے والد میرے شیخ نے بدل دیا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت بزرگوں کی. بلا کو ڈال دیتی ہے دعا روشن زمینوں کو. جو صاحب دل ہوتے ان کی صحبت میں رہو. خیر سیدنا ابو بکر نے صحبت پائی تھی. آپ جب تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ کائنات کے امام دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا تو حیّن و میتا. آپ نے زندگی بھی بہت اچھی گزاری. آپ کی دنیا سے تشریف آوری بھی اچھی رہی. باہر نکل گئے اور فرمانے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحبت کا اثر دیکھیے. غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابو بکر پر غم کا پہاڑ نہیں. ارے جو ابو بکر اپنے کندھوں پر بٹھائے بٹھائے پھرتا ہو اس ابو بکر کو کتنا غم پہنچا ہوگا. جبریل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا او جبریل تو فرشتہ ہے اور فرشتوں کا سردار ہے. تو کھانے پینے سے پاک ہے. تو گناہ کرنے سے پاک ہے. تیرے دل میں تو کوئی خواہش بھی نہیں آ سکتی. لیکن تیرے دل میں کوئی تمنا ہے. اگر تجھے خواہش کرنے کی اجازت دی جائے تو کیا خواہش کرے گا؟ وہ جو ہے جبریل کہنے لگے اگر مجھے اجازت دی جائے اپنی خواہش ظاہر کرنے کی تو میں خواہش یہ ظاہر کروں گا کاش کہ میں ابو بکر ہوتا. کاش کہ میں ابو بکر ہوتا اور میرے گدے پر سرکار دو جہاں ہوتے اور میں پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتا. کاش کہ میں ابو بکر ہوتا اور غار میں اپنے آقا کو اپنی ماٹی پر سلایا ہوتا. سانپ نے مجھے کاٹا ہوتا. ابو بکر پر غم نہیں تھا ایسا نہیں ہے. غم کا عالم تو یہ تھا. سارے صحابہ پر غم طاری ہے لیکن ابو بکر نے صحبت پائی تھی. نماز ظہر کا وقت ہو گیا. مجھے یہ بتلانا ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا. کائنات کے امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. سب پر غم تاری تاری ہے. لیکن سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ظہر کا وقت آ چکا ہے. اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ سناؤں انہی ایام کا. آپ بیماری کی
ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عباس فرماتے فضل ابن عباس فرماتے دونوں باپ بیٹا ارشاد فرماتے ہم حضور کے حجرے میں تھے. تھوڑی دیر میں اقامہ ہوا, نماز چل رہی تھی. آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا عباس, فضل ابن عباس مجھے جماعت کی نماز میں شریک کرو. ارے حالات بہت سنگین ہے کہ آپ ایسے بیمار ہیں آپ کے پیر زمین کو تھلتے نہیں ہیں, ٹک نہیں رہے ہیں. عباس اور فضل ابن عباس فرماتے ہم نے آپ کو کرنے پر لیا اور ہم نے چلنا شروع کیا. اس زمانے میں مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا, وہاں کنکریاں بچھی تھی. فضل ابن عباس فرماتے ہیں اس کنکریوں میں میرے آقا کے دونوں انگوٹھے گھسیٹے جا رہے تھے اور ان کے نشانات پڑ رہے تھے, لیکن ایسی حالت میں آپ جماعت کی نماز میں شریک ہوئے اور آخری وصیت کرتے ہیں مجھے یہی 2-3 باتیں کرنی. آخری وصیت کرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ, اور میری امت کے مرد اور میری امت کی عورتیں اپنی نماز کو نہ چھوڑنا. اور عزیزوں ہم تو نماز ہی کو چھوڑ بیٹھے, اپنی نماز کو نہ چھوڑنا. سیدنا ابو بکر صدیق نے صحبت پائی تھی, جانتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا, افراتفری کا عالم ہے, لیکن سیدنا ابو بکر استقامت کے ساتھ کھڑے اور کہتے بلال کا ماں. سیدنا ابو بکر آواز لگاتے این بلال, بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے. یہاں تک کہ کسی نے کہا مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں. سیدنا ابو بکر وہاں چلے گئے. جب گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ سیدنا بلال جیسے اوپر پیر کر کے جیسے بچہ روتا ہے ایسے سیدنا بلال جو ہے وہ رو رہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا بلال قم یا بلال, اذن یا بلال, او بلال اذان دو. سیدنا بلال کھڑے ہوتے ہیں اور ابو بکر سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں او ابو بکر اب میں تو یتیم ہو گئی. سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں او بلال تو یتیم نہیں ہوا, ابو بکر بھی یتیم ہو گیا اور ساری امت یتیم ہو گئی. لیکن سرکار ہمیں نماز کی تعلیم دے کر گئے ہیں. میں تجھے حضور کا واسطہ دیتا ہوں, تو چلو اذان دے دے. سیدنا بلال آئے, اذان شروع کی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے کشی کھا کر گئے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے پھر مدینے کو چھوڑ دیا اور دمشق میں آپ کی آج بھی قبر دمشق میں ہے. آپ دمشق چلے گئے, لیکن کئی دنوں کے بعد اور کئی سالوں کے بعد حضور خواب میں آئے. ارے محبت ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو, محبت تجھ کو آدھا میں, محبت تجھ سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. سیدنا بلال کے خواب میں آئے اور فرمایا ہو بلال یہ کیسی جفا ہے, ہمارے پاس آتے رہو. سیدنا بلال دمشق سے چلتے, سارا سب کچھ بھول جاتے, تیز رفتار سواری دوڑاتے. 21 دن کا سفر ہے, لیکن سوائے استنجا اور نماز کے روکتے نہیں.
لیے کہ ہم کو آگے چلنا بھی ہے، سفر بھی ہے، وقت ہو رہا ہے۔ عزیزو، حضور کی آخری وصیت یاد رکھنا، آج کے اسی دن جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، آپ نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرنا، نیت کر لو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ارے بولو، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، امام کے پیچھے امام کی اللہ اکبر کے ساتھ اپنی اللہ اکبر ملائے، اور اس طرح ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ہم سے جو نیچے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، چاکر ہے، غریب ہے، ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں ہمیں درخواست کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اپنی طرف سے میری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے نہ سکی، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہم بگاڑو نہ بنے، ہم بگاڑو، ارے بولو، ہنسانے کی عادت ہے، اس لیے آخر میں ہنسا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیوبند کے قریب ایک دیہات تھا، ہے ابھی بھی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، بڑا قصبہ تھا، وہاں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا کام ہی تھا لوگوں کا بگاڑنا۔ ارے ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں نا، سب کا بگاڑو، ارے بولو اپنا، سب کا بگاڑو۔ کمال الدین نام ہے، انا کہے جاتے ہیں، جو سب کا کام بگاڑنا، اس کا نام ہی تھا سمجھو بگاڑو۔ ارے سمجھ لیں گے میری بات تو بولو، ذرا بولو منہ سے یار، چلا ختم ہو گیا، بولتی اتنا منہ کھلا کے بیٹھتے ہیں جیسے تمہارے ابا کی ہم نے زمینیں لے لی ہے، ہاں ہم تو دے کے جائیں گے تمہیں۔ خیر، تو بگاڑو اس کا نام ہی تھا۔ مرنے کا جب وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ہر بیٹا اپنے باپ کو کیا کہتا ہے؟ ابا تم بہت اچھے ہو، تم نے پالا پوسا، کسی طرح بھی زندگی بسر کروا دی۔ تو کہا دیکھو میری آخری وصیت یہ ہے کہ میں نے اس زبان سے لوگوں کا بہت بگاڑا ہے، زبان سے یہی بگاڑتی ہے، اس لیے اس کو ذرا دبا کے رکھو قینچی سے، نہیں تو کاٹ لو تھوڑی، سمجھے؟ یہ بولتی بہت ہے، صبح ہوتی ہے سارے آدھا اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو سیدھی رہنا، تو بول کے 32 دروازوں میں بند، اور ہم کو لگائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بولتے ہی نہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے سمجھتے نہیں، اس لیے بولتے رہو ذرا۔ اب اس باپ نے کہا اس زبان سے میں نے لوگوں کا بہت بگاڑا ہے، ایک کام کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری زبان میں ایک کھیلا ڈال دینا۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ کھیلا ہی بولتے ہیں، لمبا کھیلا، وہ ڈال دینا تاکہ اللہ کو بتا سکوں کہ اپنی سزا بھگت کے آیا ہوں۔ اب بیٹوں نے، میں نے ابھی کہا نا، مرتے ہوئے آدمی کی وصیت یاد رکھتے ہیں، حضور کی وصیت بھی یاد رکھیے گا۔ اب بچوں نے کہا ابا نے نصیحت کی ہے، ابا نے وصیت کی ہے، تو کھیلا لائے اور منہ میں ٹھوس دیا۔ اب کفن ہو گیا، جنازہ چلنے لگا۔ اتفاق سے اس دن شہر میں کسی کا مرڈر ہوا تھا، پولیس چیکنگ پر تھی، پولیس نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ ہمارے ابو کا۔ دکھایا تو وہ کفن میں تھوڑا اوپر تھا، یہ کیا؟ کھولو اس کو، کھولو۔ کھلوایا، دیکھا تو اندر
کھلا. تو پولیس والوں نے کہا اچھا چاروں نے مل کے جائیداد کے لیے مار دیا آپ کو. چلو چاروں کو اندر ڈال دیا. بگاڑو تھا مرتے مرتے بھی بگاڑ کے گیا. ارے بگاڑو تھا مرتے مرتے بھی بگاڑ گیا. اس لیے بگاڑو مت بنو، اچھے بنو، اچھے. خاموش رہو. ہماری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے، نہ صحیح کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق